اسلام میں وراثت کے اندر عورتوں کا حصہ مرد سے کم کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے طفیل اس امت پر بے شمار عظیم الشان احسانات فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کو اس زمین پر بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ اس کے چچا اور دیگر رشتہ دار سارے مال پر قابض ہو جایا کرتے تھے۔ عرب میں ایک یہ محاورہ مشہور تھا کہ جو خاتون نہ تلوار چلا سکتی ہو، نہ گھوڑے پر سواری کر سکتی ہو اور نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہو، اس کا کیا حصہ ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس امت پر بے شمار احسانات فرمائے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سر پر دست شفقت رکھا اور ہر مرحلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق بیان فرمائے۔ عورت بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا ماں ہو، چاروں لحاظ سے اس کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وراثت میں بھی حصہ دیا ہے۔ اعتراضات کرنے والوں نے اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے، انہی میں ایک اعتراض مشہور یہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مرد کے مساوی اور برابر کے حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو وراثت میں پورا حصہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر گہرائی کے ساتھ اندازہ لگایا جائے تو کسی بھی حال میں عورت کو اسلام نے کسی بھی حال میں عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ جب لڑکی ہو، چھوٹی ہو، تو اس کا سارا خرچہ اسلام نے اس کے ماں باپ پر رکھا ہے۔ جب وہ شادی کے بعد دوسرے گھر چلی جائے تو اس کا سارا خرچہ وہ شوہر کے ذمے ہے، اور ساتھ ساتھ میں شوہر کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو مہر بھی دے، اور اگر یہ نہ ہو تو بھائی پر بہن کا خرچہ ہے، اور ماں ہونے کے ناطے اولاد پر اس کا خرچہ ہے۔ کسی بھی حال میں عورت کو اسلام نے محروم نہیں چھوڑا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وراثت میں حصہ ہونے کا، تو کچھ صورتیں اسلام میں وراثت میں ایسی ہیں کہ جہاں عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، اور صورت ایسی بھی ہے کہ جہاں عورت کو مرد سے زیادہ حصہ ملتا ہے، اور ایسی بھی صورت ہے کہ جہاں مرد کو کچھ نہیں ملتا، عورت کو حصہ ملتا ہے۔ تو جہاں عورت کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے، یعنی اسے باہر جا کر کمانا نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے انتظام نہیں کرنا ہے، سارا خرچہ مردوں پر ہونے کے باوجود بھی شریعت اسلامیہ نے وراثت میں عورت کے لیے یہ سارے حصے رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ اسلام میں عورت کو مرد سے کم دیا گیا، یا یہ کہنا کہ برابری کا حقوق نہیں ملا، یہ بالکل بے بنیاد اور اسلام دشمنی اور ایمان سے بیر ہونا اور مسلمانوں سے بغض اور دشمنی پر مبنی یہ ایک مشہور اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔